ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم آپ کو افریقہ کے ایک ایسے کنٹری کی سیر پر لے کر جانے والے ہیں جو بڑا ہی یونیک اور عجائبات سے بھرا ہوا ہے، جو کبھی بھی یورپین کالونی نہیں بنا۔ یہاں جڑواں بچوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ یہاں خوبصورتی کا معیار ہی الگ ہے، جس کے ہونٹ جتنے بڑے اتنا ہی حسین مانا جاتا ہے۔ ڈاؤن ڈگی والا لگڑ بگا ایسا کمینہ جانور ہے جو شیر کو بھی بگا کر مارتا ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے یہاں ایک ایسا سٹی بھی ہے جہاں انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا جاتا ہے، انہیں پیار کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے ایک جہاز میں سب سے زیادہ مسافر بٹھانے کا ورلڈ ریکارڈ اس کنٹری کے ہی پاس ہے؟ جب جہاز کی سیٹیں نکال کر اس کے شہریوں کو اسرائیل منتقل کیا گیا۔ اسے دنیا کا دوسرا قدیم ترین مسیحی کنٹری کہا جاتا ہے۔ ایسا کنٹری جسے ملکہ بلقیس کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، نجاشی بادشاہ کی سرزمین، جس کی طرف مسلمانوں نے سب سے پہلی 2 ہجرتیں کی، اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا ملک، وہی بلال جو چلتے زمین پر تھے لیکن ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ دوستو، اب تو آپ جان ہی گئے ہوں گے میں آپ کو حبشہ کی سیر پر لے کر جانے والا ہوں، تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، شیئر کر دیں اور لائک کی شکل میں بہت سا پیار دیجیے، کیونکہ آج کی ویڈیو ہے بہت ہی زبردست معلومات لیے ہوئے۔ اسپائڈر ٹی وی پر نئے آنے والوں کو ہوش گیلدینز وش آت کے شوخص جو بھلی کریا خیر راغلے مرحبا جی آیانو خوش آمدید اور ویلکم۔ ایتھیوپیا، اس کا افیشل نیم ہے دی فیڈرل ڈیموکریٹک ریپبلک آف ایتھوپیا۔ ایتھوپیا کا دارالحکومت ادیس ابابا ہے۔ ایتھوپیا کو عرب ابیسینیا کہتے ہیں۔ تقریباً 1000 سال قبل مسیح جنوبی عرب کے 2 قبیلے بحیرہ احمر عبور کر کے موجودہ ایتھوپیا میں جا کر آباد ہو گئے۔ مقامی باشندوں کے ساتھ ان کے اختلاط سے ایک نئی قوم وجود میں آئی جسے حبشان کے نام سے موسوم کیا گیا۔ بعد ازاں عرب اس تمام علاقے کو حبشہ کہنے لگے۔ یہ ہارن آف افریقہ کا لینڈ لاک کنٹری ہے۔ اس کا بارڈر شمال میں ایریٹریا سے ملحق ہے، شمال مشرق میں جبوتی اور صومالی لینڈ، مشرق میں صومالیہ، جنوب میں کینیا، مغرب میں جنوبی سوڈان اور شمال مغرب میں سوڈان واقع ہے۔ یہ افریقہ کا دوسرا اور دنیا کا 12واں سب سے بڑا پاپولیٹڈ کنٹری ہے۔ اس کی آبادی 11 کروڑ 80 لاکھ کے قریب ہے۔ ایتھوپیا کی 60% آبادی مسیحی ہے، جس کی اکثریت آرتھوڈاکس فرقے سے تعلق رکھتی ہے، اور 34% مسلمان اور 6% قبائلی ہیں۔ 1980 کی دہائی تک 1 لاکھ کے قریب یہودی ایتھوپیا میں نسلوں سے رہ رہے تھے، جو آہستہ آہستہ اسرائیل پہنچتے رہے۔ آخری رہ جانے والے 18,000 ایتھوپین یہودیوں کو موساد نے دنیا کا سب سے خفیہ آپریشن کرتے ہوئے ہوائی جہازوں کے ذریعے ایتھوپیا سے اسرائیل پہنچایا۔ 600 مسافروں والے طیارے میں 1086 افراد کو بھر کر لے جایا گیا۔ جب یہ پرواز ایتھوپیا سے روانہ ہوئی تو اس میں 1086 مسافر سوار تھے، لیکن جب یہ اسرائیل پہنچی تو اس سے 1088 مسافر اترے، کیونکہ دوران پرواز 2 خواتین کے ہاں بچوں کی پیدائش ہو گئی تھی، جس سے مسافروں کی تعداد میں 2 کا اضافہ ہو گیا۔ آج ایتھوپیائی نژاد اسرائیلی شہریوں سے دوسرے درجے کے شہریوں والا سلوک ہوتا ہے۔ انہیں احساس دلایا جاتا ہے یہ سیاہ فام یہودی ہیں جو ایک سفید فام ملک میں رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل اسرائیلی پولیس نے فلاشہ نسل کے ایک سیاہ فام یہودی کو قتل کر دیا تھا۔ ان کی اوسط آمدنی دوسرے اسرائیلیوں سے بھی کم ہے۔ یہ معاملہ صرف معیشت تک ہی محدود نہیں، بلکہ ان کا خون تک بلڈ بینکوں میں قبول نہیں کیا جاتا، انہیں ضائع کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، کیا آپ کو ان کے ہمر اور مرسی ٹرائب کے بارے میں پتا ہے؟ یہاں کے مرسی قبیلے کو دنیا کا سب سے خطرناک قبیلہ کہا جاتا ہے۔ یہاں لڑکیاں خوبصورتی کے لیے اپنے کانوں اور ہونٹوں کو چیر کر رنگ ڈالتی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان رنگز کو بڑا کرتی جاتی ہیں۔ ہمر ٹرائب میں بچیوں کے چہروں پر سرخ کلر کے پیسٹ سے رنگا جاتا ہے، اور بھی دنیا کے ساتھ رابطے کی وجہ سے مائیں ہر وقت بچوں کو جھولی میں ساتھ لٹکائے پھرتی ہیں۔ یہاں جڑواں بچوں کو اچھا شگون نہیں مانا جاتا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہو سکتی ہے، یہاں بچوں کے نام سے پہلے ان کے فادر کا نام آتا ہے۔ یہاں دنیا سے الگ ہی افریقی کیلنڈر استعمال ہوتا ہے، جس کا 13واں مہینہ صرف 6 دن کا ہوتا ہے۔ ان کے سال کا آغاز 11 ستمبر کو ہوتا ہے۔ ان ٹرائبز میں ہفتہ وار بازار لگتے ہیں، جہاں آج بھی بارٹر سسٹم چلتا ہے، یعنی تم مجھ سے انڈے اور مرغی لے لو اور مجھے شہد دے دو۔ دوستو، ان ٹرائبز میں جانے کو تو آپ جا سکتے ہیں،
ہیں لیکن زندہ واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں، اور اس کے لیے مقامی ٹریول گائیڈ کے ساتھ جانا بہتر ہے، اور جانے سے پہلے ان سے سب لین دین طے کر لیں۔ ایتھوپیا کا کنٹری کوڈ +251 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم ET ہے۔ ایتھوپیا ہسٹری کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، سرزمین ایتھوپیا کی تاریخ کئی ہزار سال پرانی ہے۔ 8ویں صدی قبل مسیح میں یہاں شیبا کا ایک بہت بڑا گروہ آیا جس نے سلیمان علیہ السلام کی علامت کو جنم دیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایتھوپیا کے بادشاہ سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کی اولاد کے طور پر جانے جاتے ہیں، جنہیں ایتھوپیا میں روایتی طور پر میکدا یا بلقیس کہتے ہیں۔ اگازی کی بادشاہت کے خاتمے کے بعد شمالی ایتھوپیا ایکسم کی مضبوط مملکت میں متحد ہو گیا، جس کا ایک مرکزی حصہ موجودہ ٹائگرے میں واقع تھا۔ 4ویں صدی میں قبطیوں کے ذریعے ایکسم سلطنت میں مسیحیت کا آغاز ہوا۔ ایریٹریا کی سرحد کے ساتھ 30 کلومیٹر کے فاصلے پر نجاش بادشاہ کا شہر ہے۔ نجاشی بادشاہ کا اصلی نام اسما بن ابجر اور لقب نجاشی تھا۔ بہت ہی انصاف پسند اور رحم دل تھا۔ تورا انجیل کا بہت ہی ماہر عالم تھا۔ 614 عیسوی سے 631 تک اکسم کا بادشاہ تھا۔ مسلم مائگریشن ٹو اباسینیا، حبشہ کی طرف ہجرت۔ دعوت اسلام سے جب دین حق روز بروز پھلنے پھولنے لگا، مشرکین مکہ کی مخالفت اسی قدر تیز ہوتی گئی۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ہوا۔ 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی جانب اسلام کی پہلی ہجرت کی۔ ان مہاجرین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ اور حضرت عثمان ذی النورین بھی شامل تھے۔ حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں ہوئیں۔ نجاشی کے پاس مشرکین مکہ کے نمائندے تحائف کے ساتھ گئے اور بادشاہ کو کہا، اے بادشاہ، ہمارے کچھ مجرم مکہ آپ کے ملک میں پناہ گزین ہو گئے ہیں، آپ ہمارے ان مجرموں کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا اور پوچھا، تمہارا کون سا دین ہے جس کے باعث تم نے آبائی مذہب کو چھوڑ دیا ہے؟ اس کا جواب حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے اس طرح دیا، ہم جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، فحش کاموں میں مبتلا تھے، قطع رحم کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ برا برتاؤ رکھتے تھے، ہمارا زبردست کمزور کو کھا جاتا تھا، ہماری یہ حالت تھی۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے حال پر رحم آیا، ہماری قوم میں ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا جس کے حسب و نسب اور صدق و دیانت کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ اس نے ہم کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا کہ ہم صرف اسی کی پرستش کریں اور اپنے آبا کے اصنام کی پرستش چھوڑ دیں۔ اس نے ہم کو سچ بولنے، امانت ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے، حرام باتوں اور خون ریزی سے بچنے کا حکم دیا، فحش کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے سے، عفیفہ عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا، اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اس میں کسی کو شریک نہ کریں، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ ہم نے اس کو مانا، اس پر ایمان لائے، بس یہی ہمارا گناہ ہے جس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی، اور ان لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہم اپنے وطن کو خیر بات کہہ کر آپ کی سلطنت کے زیر سایہ پرامن زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پھر اسی پرانی گمراہی میں واپس لوٹ جائیں۔ نجاشی نے قرآن سننے کی خواہش کی۔ حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کا اول حصہ، جس میں سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا تھا، سنایا۔ نجاشی بڑا نرم دل انسان تھا، کلام سنتا رہا اور زارو قطار روتا رہا۔ جب کلام ختم ہوا تو اس نے کہا، یقیناً یہ کلام اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے دونوں ایک ہی جیسے کلام ہیں۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ کے سفیر عمرو بن عاص نے اپنا ترکش کا آخری تیر بھی پھینک دیا اور کہا، اے بادشاہ، یہ مسلمان لوگ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ دوسرا ہی اعتقاد رکھتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے بالکل ہی خلاف ہے۔ نجاشی نے سوال کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کی طرف سے ایک روح اور ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری مریم پر القاء کیا، جو کنواری مریم علیہ السلام کے شکم مبارک سے بغیر باپ کے خدا کی قدرت کا نشان بن کر پیدا ہوئے، جس کو سن کر نجاشی اور اس کے درباری اس قدر متاثر ہوئے کہ روتے روتے داڑیاں تر ہو گئیں۔ نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، جو تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے ذرا برابر بھی زیادہ نہیں تھے۔ نجاشی نے کہا، یہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا مذہب ایک ہی چراغ کے 2 پرتو ہیں۔
نجاشی بادشاہ نے غزوہ تبوک کے بعد 9 ہجری میں وفات پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات کے ہی دن صحابہ کرام کو اس کی اطلاع دی اور ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ دوستو ایتھوپیا کی کرنسی کا نام ہے ایتھوپین بر، جو پاکستانی 3 روپے 60 پیسوں اور انڈین 1 روپیہ 70 پیسوں کے برابر ہے۔ یہ ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ ایتھوپین ایئر لائن کا ایک طیارہ پائلٹ کی غلطی سے زمبیا میں ایک ایسے ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا جو ابھی زیر تعمیر تھا۔ ایتھوپیا ٹاپ ٹورسٹ اٹریکشن۔ دوستو اب آپ کو دکھاتے ہیں اس کا کیپٹل سٹی اور لارجسٹ سٹی، یہ ہے ادیس ابابا۔ اس کے نام کا مطلب ہے نیو فلاور یعنی نیا پھول۔ 3.5 ملین کی آبادی والے اس سٹی کو افریقن یونین کے ہیڈ آفس کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ادیس ابابا میں میوزیم بھی ہیں جہاں آپ اس کی تاریخ جان سکتے ہیں، اور یہاں کا زو پارک سب سے بڑا زو پارک ہے جس میں افریقی جنگلی حیات کو دیکھ سکتے ہیں۔ سیمین ماؤنٹین نیشنل پارک، یہ ایتھوپیا کا سب سے بڑا قومی پارک ہے۔ امہارا ریجن کے نارتھ گونڈر زون میں واقع ہے۔ اس میں ایتھوپیا کا سب سے بلند ترین مقام راس دشان بھی شامل ہے۔ یہاں دنیا کی نایاب ترین جنگلی حیات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ راک ہیون چرچز، لالی بیلا۔ ایتھوپیا کا یہ چرچ ایتھوپیا کے آرتھوڈاکس عیسائیوں کے لیے نیو یروشلم کہلاتا ہے۔ لالی بیلا کے گرجا گھروں کی سب سے زیادہ متاثر کن بات چٹان کے ایک ٹھوس ٹکڑے سے بنا ہونا ہے۔ دروازے، کھڑکیاں، اندرونی ستون اور اندرونی سیڑھیاں اسی زنگ آلود سرخ پتھر کو کھوکھلا کر کے بنائی گئی ہیں، یعنی اسے زمین سے نیچے کی طرف تراشا گیا ہے۔ بادشاہ لالی بیلا نے 23 سالوں میں یہ قابل ذکر کارنامہ سر انجام دیا۔ آرتھوڈاکس کا یہ عقیدہ ہے اسے فرشتوں نے تعمیر کیا ہے، اگرچہ کچھ دیندار مددگاروں نے ان کی مدد کی تھی۔ جیسے ہی رات ہوتی، کام کرنے والے فرشتوں کا ایک دستہ تعمیر جاری رکھنے کے لیے آسمان سے اتر آتا تھا۔ آرتھوڈاکس کی نظر میں یہ گرجا گھر یروشلم کی یاد دلاتا ہے۔ یہاں سب سے بڑی یاترا 7 جنوری کو آرتھوڈاکس مسیحیوں کی کرسمس کے موقع پر ہوتی ہے۔ بخور لگائے، سفید پوش لباس میں لپٹے، موم بتیاں ہاتھوں میں لیے عقیدت مند ہزاروں کی تعداد میں پہنچتے ہیں۔ کچھ لوگ سینکڑوں میل پیدل سفر کرتے ہوئے اس چرچ کی زیارت کے لیے پہنچتے ہیں۔ دی ہولی سٹی آف حرار، اس سٹی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے یہاں افریقہ میں سب سے پہلے اسلام پھیلا۔ اسے مکہ، مدینہ اور یروشلم کے بعد چوتھا مقدس ترین شہر مانا جاتا ہے۔ یہ شہر اپنی قدیم عمارتوں کے لیے مشہور ہے۔ اس شہر میں 100 کے قریب مساجد ہیں۔ شام ڈھلتے ہی مقامی افراد ایک عجیب شوق میں مبتلا نظر آتے ہیں جب جنگلی لگڑ بگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے لائٹیں جلاتے ہیں تاکہ ان جنگلی لگڑ بگوں کو کھانا کھلا سکیں۔ بلو نیل فالز، ایتھوپیا میں بلو نیل دریا پر ایک آبشار ہے۔ یہ آبشار یہاں کی سب سے خوبصورت واٹر فال ہے جو دریائے نیل میں شامل ہوتی ہے۔ اسے امہارک زبان میں تس ابے یعنی زبردست دھوئیں والی آبشار بھی کہا جاتا ہے۔ ایتھوپیا ٹائیگرے، ایریٹریا اور سوڈان کی سرحد کے ساتھ ٹائیگرے کا علاقہ ہے۔ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ گریٹر اسرائیل کا میپ دجلہ سے لے کر فرات تک ہے۔ دجلہ بھی اسی ٹائیگرے میں واقع ہے۔ ایتھوپیا ویزا پالیسی، اب بتاتے ہیں آپ کو اگر آپ نے اس کی سیر پر جانا ہے تو کون سی جگہوں کو دیکھ سکتے ہیں اور کیا ہے اس کا ویزا پروسیس اور کتنے ایکسپینسز ہیں۔ دوستو یہاں جانے کے لیے آپ کو کسی ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کو ویزا آن ارائیول بھی مل جاتا ہے جس کی قیمت $50 ہے۔ بس آپ کے پاس ہوٹل کی بکنگ اور ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے۔ جانے سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں آپ افریقہ میں جا رہے ہیں۔ وہاں ایسے چور ہیں آپ کو ٹیشو پیپر بیچنے کے لیے ٹچ کریں گے اور آپ کی جیب صاف ہو جائے گی۔ رات کے وقت سفر ہرگز نہ کریں۔ مقامی ٹریول گائیڈ کے بغیر زندگی کی ضمانت بھی نہیں ہے۔ بی کیئرفل، یاد رہے جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہاں کھانے پینے کی اشیاء ہمارے ہاں سے تھوڑی سی مہنگی ہیں۔ یہاں 2 چیزیں بہت سستی ہیں، ایک کوکو بین یعنی چاکلیٹ اور دوسری بیئر۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا اسلام میں بہت بلند مقام ہے۔ حضرت بلال بن ابی رباح رضی اللہ عنہ آپ کا تعلق ابی سنیا یا حبشہ سے تھا جسے آج ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان اولین لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں ہی اسلام قبول کیا تھا۔ ان کی والدہ ایک غلام تھیں جن کو امیہ بن خلف نے خریدا تھا۔ امیہ بن خلف اسلام کا سخت ترین دشمن تھا۔ ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتا۔ عرب کی تپتی دوپہر میں ان کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، کبھی انہیں کوئلوں پر لٹایا جاتا اور ان کے سینے پر
ایک وزنی پتھر رکھ دیا جاتا، ان کے خون اور چربی سے کوئلے بجھتے تو انہیں چکی پیسنے پر لگا دیا جاتا اور ان سے مطالبہ کیا جاتا کہ اسلام چھوڑ دو، لیکن ان کی زبان عہد کے نغمے الاپتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں چپکے سے ان کے پاس جاتے، ان کی جگہ چکی پیستے اور انہیں کہتے تم تھوڑی دیر سو لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کوئی ایسا نہیں جو بلال کو خرید کر آزاد کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف سے منہ مانگی قیمت پر خرید کر آزاد کر دیا۔ جب حضرت بلال کی تعریف کی جاتی تو ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے، وہ کہتے میں تمہیں بتاؤں میں کیا ہوں، میں ایک حبشی ہوں، میں ایک غلام تھا، ایک غلام ہوں، اللہ کا غلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا تم ایسا کیا کرتے ہو؟ میں نے اپنے آگے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ حضرت بلال نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں۔ آپ کو مؤذن رسول کا مرتبہ ملا، ان کے ہوتے کسی اور کو اذان کی اجازت نہ ملتی۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی بیت اللہ میں حضرت بلال نے اذان دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد شام کے شہر حلب میں چلے گئے، پھر بیت المقدس فتح ہوا تو وہاں کے لوگوں نے اس شرط پر شہر کی کنجیاں دینے کی حامی بھری کہ خود حضرت عمر آئیں اور صلح کی شرائط طے کریں، تو حضرت بلال بھی ساتھ ہی تھے جنہوں نے مسجد اقصی میں اذان دی۔ یہ فخر صرف سیدنا بلال بن ابی رباح کو حاصل ہے جنہوں نے خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں تینوں جگہ پر اذان دی ہے۔ حضرت بلال نے اپنی وفات کے دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا دن قرار دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دمشق میں 20 ہجری میں اس دنیا کو چھوڑ کر مالک حقیقی سے جا ملے۔ اللہ کریم ہمیں قیامت کے روز ان کا قرب نصیب کرے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، کمنٹس میں ہمیں بتائیں آپ کو یہ کنٹری کیسا لگا۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔